الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المعتکف المعتکف هو يعتکف الذنوب كلها ويجرى له الحسنات كعامل الحسنات كلها او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رمضان المبارک کا مہینہ دبے پیروں بلا کسی احساس کے گزرتا جا رہا ہے اور اب ایسا گزر رہا ہے کہ 15 کے بعد تو جس کو کہتے ہیں الٹی گنتی، 15 رمضان کے بعد تو الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے۔ شروع سے تو آدمی یہ کاؤنٹ کرتا ہے کہ آج 1 روزہ ہوا، آج 2 ہوئے، آج 3 ہوئے، 5 ہوئے، 10 ہوئے، اور 15 کے بعد پھر گنتی ہوتی ہے، اب اتنے رہ گئے، اب اتنے رہ گئے، اب اتنے رہ گئے، اب 5 رہ گئے، اب 4 رہ گئے، تو الٹی گنتی۔ تو اب یہ ایسا نصف مہینے کا آ گیا کہ اب گنتی الٹی شروع ہو گئی کہ اور جو رمضان المبارک سے شغف اور محبت رکھنے والے ہیں ان کا ہر دن افسوس کے قابل ہوتا ہے۔ انہیں ہر دن یہ افسوس ہوتا ہے کہ اب نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے، اب 2 دن رہ گئے، اب 5 دن رہ گئے، اب 7 دن رہ گئے۔ لیکن یہ قدرت الہی کی طرف سے عمل ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی شان بان اور برکتوں کے ساتھ چلا، اور خصوصی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے جو 3 حصے فرمائے کہ اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار، کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے 3 حصے اجر و ثواب کے اعتبار سے علیحدہ علیحدہ اپنی نوعیت رکھتے ہیں اور علیحدہ علیحدہ اپنی خصوصیت اور حیثیت رکھتے ہیں۔ پہلے یہ بات آپ سن چکے، اس میں وقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا کپڑا میلا ہو جائے تو اسے صاف کرنے کے لیے 3 مرحلے ہوتے ہیں کہ جس کو میں آپ پہلے مرحلے میں پانی میں بھگوتے ہیں، دوسرے میں صابن لگا کے اچھی طرح مل کچل کرتے ہیں، اور تیسرے حصے میں پانی ڈال کے اسے صاف ستھرا کر لیتے ہیں، اور پھر وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کپڑے کو پہن کر آپ اچھی سے اچھی محفل میں بیٹھ سکتے ہیں، اچھے سے اچھے لوگوں کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں، اچھی جگہ میں اپنے کپڑوں کو رکھ سکتے ہیں۔ ہماری زندگی جو گناہوں سے
بھری رہتی ہے، جس میں ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی، ہمارے اپنے گناہوں کا ہمیں حساب بھی نہیں معلوم، ہم کتنے گناہوں میں ملوث رہتے ہیں۔ یہ تو رب تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے ہر سال کہ جو بندے جن کو خداوند تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے اور جنہیں رمضان المبارک مہینہ جن کے مقدر فرماتا ہے، ان کے لیے یہ خصوصی انتظام ہوتا ہے کہ پہلے 10 دن رحمت کے ہوتے ہیں کہ اس میں رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، رحمت کی خوب بارش ہوتی ہے، خوب رحمت کی بارش ہوتی ہے، اور جس کا اثر ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ بچہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، عورتیں قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہیں، مرد قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، گھروں میں تلاوت قرآن کریم ہو رہا ہے، مکانوں میں تراویح سنی جا رہی ہے، مساجد میں تراویح سنی جا رہی ہے، اور ایک گہما گہمی 10 دن تک رہتی۔ 10 دن کے بعد رحمت کا عشرہ ختم ہوا اور ایسا لگتا ہے کہ رحمت سمٹنا شروع ہو گئی۔ 10 دن کے 15 دن کے قرآن کریم سننے والے قرآن کریم ختم ہو جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ اب اپنے آپ کو سمیٹ رہے ہیں، سمٹنا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ سمٹنے کا وقت نہیں ہے۔ رحمت سمٹ رہی ہے اس لیے کہ اب دوسرا مغفرت کا عشرہ شروع ہوگا۔ رحمت نے 10 دن تو تمہارے اوپر خوب رحمت برسی، اور اب آگے کے 10 دن خداوند تعالیٰ نے جو یہ عشرہ چل رہا ہے، اور یہ عشرہ بھی اب کتنے دن ہے، بدھ کے دن یہ عشرہ بھی ختم ہو جائے گا، 20 تاریخ آ جائے گی اور یہ عشرہ بھی مغفرت کا ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اس میں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں 4 چیزوں کی کثرت کرنا چاہیے، جن میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے رب کو راضی کرنے والی ہیں، جن سے تمہارا رب راضی ہو جائے گا، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں مفر نہیں ہے، جو تمہاری ضرورت کی چیزیں ہیں۔ پہلی 2 باتیں وہ ہیں کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، خاص طور پر رمضان المبارک میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اس لیے کہ خداوند تعالیٰ اپنے ذکر سے خوش ہوتا ہے، اپنے ذکر سے خداوند تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ان لوگوں پر خداوند تعالیٰ فرشتوں کے درمیان فخر فرماتا ہے کہ میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں۔ اور دوسری چیز استغفار ہے، کثرت سے استغفار اور توبہ کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا چاہیے۔ استغفر اللہ اگر پورا کسی کو استغفار یاد نہ ہو تو استغفر اللہ ربی پڑھتا رہے، خالی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی، اے میرے رب، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں۔ زبان کو اپنے ہر وقت اس تر رکھے اس بات سے، خداوند تعالیٰ استغفار کرنے والے بندے سے خوش ہوتا ہے، معافی چاہنے والے سے خوش ہوتا ہے۔ خداوند تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ اس سے کوئی معافی نہ مانگے، بلکہ ایک حدیث شریف تو بہت رحمتوں بھری ہے امت کے لیے، انسانوں کے لیے۔ فرمایا کہ اگر کوئی بھی شخص دنیا میں اگر ایسا ہو جائے، اول تو قیامت تک ایسا ہوگا نہیں، لیکن حدیث پاک میں ہے کہ اگر ایسا ہو جائے کہ کوئی بھی شخص گناہوں سے توبہ کرنے والا نہ رہے، کوئی بھی شخص اگر گناہوں سے توبہ کرنے والا نہیں رہے گا تو خداوند حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میں ایک ایسی قوم پیدا کروں گا جو گناہ کرے گی اور مجھ سے معافی مانگے گی، اور میں اسے معاف کروں گا۔ خداوند تعالیٰ کو معافی اس قدر پسند ہے، استغفار اتنی پسند ہے کہ خداوند تعالیٰ نے شیطان سے اعلان کر کے کہہ دیا، جس طرح شیطان نے کہا کہ میں آدم کے بیٹے کو اتنا بہکاؤں گا کہ اپنے ساتھ جہنم میں لے جا کر چھوڑوں گا اس کو،
انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے گروہ کو لگاتا ہے اور تمہیں لے جاتا ہے اس لیے تاکہ تم بھی اس کے ساتھ ساتھ جہنم والے بن جاؤ، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے۔ لیکن خداوند تعالیٰ نے اس کو ترکی بترکی جواب دے دیا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا قابو نہیں چلے گا، میرے بندے اگر 100 مرتبہ بھی مجھ سے استغفار طلب کریں گے میں 100 مرتبہ انہیں معاف کروں گا۔ یہ خداوند تعالیٰ کو استغفار کا عمل بہت زیادہ پسند ہے۔ فرمایا کہ یہ خدا کو راضی کرنے والی چیز ہے، یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس میں استغفار کثرت سے کرنا چاہیے۔ اور اللہ استغفار کرے گا کون؟ گناہ جس کے ہوں گے وہ گناہوں سے توبہ کرے گا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، توبہ تو وہی لوگ کرتے ہیں جن سے گناہ ہو جاتا ہے، نادانی میں، بے وقوفی میں، کم علمی میں، جہالت میں جن سے گناہ ہو جاتا ہے وہی تو توبہ کریں گے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، اور جو وہ توبہ کرتے ہیں جب انہیں اپنے گناہوں کا احساس ہو جاتا ہے اور خداوند تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آ جاتے ہیں تو خداوند تعالیٰ بھی ان کی طرف پلٹ کر آ جاتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو توبہ اور استغفار کثرت سے کرنا چاہیے۔ اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، کہ جنت کی طلب کریں اور دوزخ سے چھٹکارا چاہیں۔ تو یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کو کی معافی چاہیں اور اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ رمضان المبارک کی جو خصوصیات ہیں، ایک اخیر عشرہ آ رہا ہے جس میں دو چیزیں ہوتی ہیں جو رمضان المبارک کی خصوصیات ہیں۔ ایک اعتکاف ہے۔ اعتکاف کونے میں بیٹھنے کو کہتے ہیں، سارے لوگوں سے کٹ کر اور سب سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے ایک گوشے کے اندر بیٹھ جانے کا نام اعتکاف ہے۔ یہ اعتکاف تین طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک اعتکاف تو واجب ہوتا ہے کہ اگر کسی کا کوئی کام ہو گیا اور اس نے یہ نیت کر لی کہ میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا یا 5 دن کا اعتکاف کروں گا یا 3 دن کا اعتکاف کروں گا، اور اس کا وہ چیز، وہ دعا اس کی قبول ہو جاتی ہے، وہ بات اس کی پوری ہو جاتی ہے، خداوند تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے، تو پھر اس کے اوپر اعتکاف کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اسے چاہیے کہ جب اس کی دعا پوری ہو گئی، اس کا مقصد پورا ہو گیا، تو وہ 3 دن 5 دن جتنے دن کا بھی اس نے اعتکاف مانا ہے وہ مسجد میں آئے اور اعتکاف کریں، اور اس میں روزہ بھی رکھے۔ واجب اعتکاف کے اندر روزہ رکھنا بھی شرط ہے، رمضان کے دن نہ ہو اس میں روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ ایک اعتکاف مستحب ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیں، جتنی دیر مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کا اجر ملتا رہے گا۔ اور ایک اعتکاف سنت مؤکدہ کفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ اس لیے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مستقل وہ عمل فرمایا کرتے تھے، کبھی ناغہ نہیں کیا اپنی زندگی میں، اور تاکید کی اس کی۔ لیکن وہ کفایہ اس لیے ہے کہ اگر علاقے کا ایک آدمی بھی بیٹھ جاتا ہے، کتنا بابرکت عمل ہے، اتنا بابرکت عمل ہے کہ اگر ایک شخص بھی بیٹھ جاتا ہے اعتکاف کے لیے تو ساری بستی سے اس کا گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی بستی میں کوئی بھی شخص اعتکاف میں نہ بیٹھے تو بستی کا ہر شخص گناہ گار ہوگا۔ اگر ایک بھی نہیں بیٹھے گا تو بستی کا ہر شخص گناہ گار ہوگا، اور اگر ایک بھی بیٹھ جائے گا تو ساری بستی کے اوپر سے گناہ ختم ہو جائے گا۔ یہ کفایہ کا مطلب ہوتا ہے۔ تو کتنا بابرکت عمل ہے۔ اور اعتکاف مسجد میں 20ویں روزے کو جو لوگ اعتکاف کرنے والے ہیں وہ 20ویں روزے کو عصر کے بعد انہیں مسجد میں آ جانا چاہیے، تاکہ غروب جو ہے وہ مسجد کے اندر ہی ہو۔ غروب کے بعد آئیں گے تو پھر وہ اعتکاف ختم ہو جاتا ہے، پھر نہیں ہوتا ہے۔ وقت کی پابندی کرنا چاہیے،
بہت سے لوگ بھاگا دوڑی کرتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، پھر جب مغرب کی نماز پڑھ کے آتے ہیں کہ جی ہم اعتکاف کریں گے، اب انہیں مسئلہ بتاؤ تو کچھ کو تو افسوس ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں باجی اس سے کیا ہو رہا ہے، اتنی دیر میں کیا ہو رہا ہے۔ ارے بھائی وقت کی پابندی ہوتی ہے، کچھ چیزیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، ان اصولوں کے تحت ہی وہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کو اعتکاف کرنا ہو، اور اعتکاف خداوند تعالیٰ کو بہت محبوب، ظاہر ہے کہ انسان اپنے تمام رشتہ داروں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنی دنیا کی مصروفیات سے، سب سے کٹ کر، سب سے بچ کر اپنے آپ کو صرف اور صرف خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں بٹھا دیتا لا کے، اور وہ خداوند تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے، اسی کے گھر میں رہے گا، اسی کے گھر میں سوئے گا، اسی گھر میں کھائے گا، اسی میں پیے گا، وہیں آرام کرے گا، وہیں ذکر کرے گا، وہیں تلاوت کرے گا، اور سب سے بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو شب قدر بھی ملے گی۔ دوسرا باہر ہوگا تو سو سکتا ہے، یہ اگر سوئے گا بھی تب بھی شب قدر مل جائے گی اس کو، تو شب قدر بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ خوبی ہے اعتکاف کی۔ اور اعتکاف کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی بیٹھے، دو چار آدمی بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ اور اعتکاف کے لیے یہ بھی نہیں ضروری ہے کہ پردے ہی ڈالے جائیں، پردے تو صرف اس لیے ڈالے جاتے ہیں تاکہ زیادہ خلط ملط لوگوں کو نہ ہو اور یکسوئی ہو، اور یکسوئی کے ساتھ میں آدمی ایک کونے میں بیٹھا رہے، باقی لوگ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان آتے تو ہیں لیکن آنے کے بعد میں ان کے دوست بھی آ جاتے ہیں۔ اب دن میں دوست آ گئے، رات میں دوست آ گئے، بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، کوئی موبائل چلا رہا ہے۔ موبائل کو اپنے گھر پہ رکھ کے آنا چاہیے، موبائل کو اپنے گھر پہ رکھ کے آنا چاہیے۔ کسی کی ڈیوٹی لگا دو کہ کوئی اپنا اسے اٹینڈ کرتا رہے گا اور اپنا بتاتا رہے گا۔ موبائل کا شغل انسان کو عبادت سے روک دیتا ہے، عبادت سے دور کرتا ہے، اس لیے موبائل کو تو اپنے گھر چھوڑ کر آنا چاہیے۔ بہت ضروری ہو تو ایک سننے والا جو چھوٹا سا ہوتا ہے وہ لے کر آ جائے تاکہ گھر والوں کی کوئی ضروریات اور کوئی بات سن سکے، بس اس کے علاوہ جو ہے، ورنہ میں اب دیکھتا ہوں نوجوانوں کو کہ ان کے ترغیب دیتے ہیں، آ تو جاتے ہیں نوجوان لیکن اپنے ساتھ وہ موبائل لے آتے ہیں، بیٹھے ہوئے ٹانگیں پھیلائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کا سر دوسرے کی گود میں ہے، موبائل چلا رہے ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں۔ یہ عبادت کا طریقہ نہیں ہے۔ یکسوئی کے ساتھ عبادت کریے، خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے ہیں تو اپنے آپ کو خداوند تعالیٰ کے سپرد کر دیجئے، اور پھر دیکھیے آپ کو کیا ہوتا ہے۔ خداوند تعالیٰ کتنی چیزوں سے نوازتا ہے۔ میں نے تو یہاں تک تجربہ کیا کہ نوجوان جو کسی بھی معاملے میں پریشان تھے، اعتکاف کے اندر ہی وہ ایسے محبت کے ساتھ آگے بیٹھے کہ اعتکاف کے اندر ہی ان کو خوشخبریاں ملنا شروع ہو گئی تھیں۔ تو اعتکاف بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے بیٹھنا۔ اور یہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، کفایہ ہے، اسے جو بھی کر سکتا ہے وہ کرے، مسجد میں آئے اور اس وقت آ جائے۔ 20 تاریخ کو وہ اعتکاف شروع ہوگا، 20 تاریخ کے رات سے 20ویں روزے کو عصر کے بعد میں مغرب سے پہلے لوگ آ جائیں اور اپنے اعتکاف کو 10 دن، جب تک چاند نہ نکلے، جب تک وہ اپنے آپ کو خداوند تعالیٰ کا مہمان سمجھیں، خداوند تعالیٰ ان کا میزبان ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ جتنا بڑا آدمی میزبان آپ کا ہوگا وہ اپنے مہمان کی اتنی ہی خاطر کرے گا۔ جب رب تعالیٰ نے تم کو اپنے گھر میں بلا لیا تو اب تمہاری کتنی خاطرداری ہوگی یہ تمہارے اخلاص کے اوپر ہے۔ خداوند کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔